لاشعور کی پروگرامنگ۔ ہم زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا ہماری عادات ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ناکام انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ناکامی میں اس کے لاشعور کا بڑا ہاتھ ہے؟ شاید نہیں، لیکن اپنے لاشعور کو جاننا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر ماہرین نفسیات ہمارے ذہن کو 2 حصوں میں یعنی شعور اور لاشعور میں تقسیم کرتے ہیں۔ دماغ کا 5% حصہ شعور پر مشتمل ہے، جو کہ 40 بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ لاشعور ماحول سے 40 ملین بٹ فی سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔ لاشعور شعور سے کئی ملین گنا طاقتور ہے اور یہ دماغ کا 95% حصہ ہے۔ لاشعور کو ہم ایسا ذہن بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہماری عادات پر مشتمل ہے اور یہ ہمارے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا کہ ہماری زندگی کا صرف 5% حصہ شعور کے تحت گزرتا ہے اور باقی 95% حصہ ہم اپنی عادات کے مطابق گزارتے ہیں۔ یعنی لاشعور کی پروگرامنگ ہماری زندگی کی راہ منتخب کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو خواہش یا مقصد بناتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم ایسا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا شعوری خیال ہے اور یہ خیال ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے، تو ہمارا لاشعور جو کہ ہماری عادات اور تجربات پر مشتمل ہے اس میں دخل دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لاشعور کی پروگرامنگ منفی اثر لیے ہوئے ہے تو کیا ہم ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے یا پھر اپنے لاشعور میں موجود عادات، تجربات اور عقائد کو پروگرامنگ کر کے اس کو تبدیل کر سکیں گے؟ جی ہاں، ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمیں لاشعور کو سمجھتے ہوئے اس میں موجود کون سے عقائد، منفی جذبات، رویے اور عادات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے مقاصد حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آسمان میں پرندے کی طرح اڑوں تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں، آپ پیراشوٹ کے ذریعے اس کا تجربہ ضرور کر سکتے ہیں۔ حقیقی اور مثبت مقصد اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے جو کہ انسانی ذہن میں انرجی فراہم کرتا ہے۔ ایک بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ لاشعور کی پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو مسلسل اس پر کام کرنا ہوگا۔ جس طرح جب ہم وزن کم کرنے کے لیے جم جوائن کرتے ہیں تو 1 یا 2 دن جم جانے سے وزن کم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل جم جانے سے جسم کے مسلز خاص انداز اختیار کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی عمل مسلسل کرنے سے دماغ کے مسلز حرکت میں آتے ہیں اور لاشعور کی پروگرامنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی دماغ 24 گھنٹے لہروں کے زیر اثر ہے جن کو الفا، بیٹا، تھیٹا اینڈ ڈیلٹا ریز کہا جاتا ہے۔ جب انسان کا جسم آرام دہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ الفا اور تھیٹا لہروں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ لہریں انسان کو سکون فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تصور کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے انرجی کا کام کرتی ہیں، اور اسی وقت انسان کے لاشعور کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں جو کسی بھی معلومات کو وصول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اپنے لاشعور کی پروگرامنگ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ سب سے پہلے شکر گزاری کریں، پھر جو آپ چاہتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں دہرائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے ایسا جملہ بنائیں جو کہ بالکل واضح پیغام دیتا ہو، تاکہ آپ کا لاشعور اس کو آسانی سے قبول کر لے اور مسلسل دہرائے کہ یہ آپ کی عادات میں بدل جائیں۔ لاشعور کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ اگر رات کو ہم کوئی خوفناک خواب دیکھ لیں تو ہم ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اور ہمارا دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا لاشعور تصور اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتا۔ لاشعور کی پروگرامنگ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انسان نیند سے پہلے سونے جاگنے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو جو کچھ بھی چاہتا ہے اس وقت اپنے ذہن میں لائے،
جو آپ چاہتے ہیں اس کو اس طرح تصور کریں اور اس کے ساتھ یہ احساسات پیدا کریں جیسا کہ آپ اس کی خواہش کو حاصل کر چکے ہیں۔ اس کی مسلسل پریکٹس کرنے سے یہ آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی۔ ہمارے لاشعور میں موجود عادات ہماری زندگی کی راہ متعین کرتی ہے۔ شکر گزاری کو اپنائیں اور اس کو اپنے لاشعور کا حصہ بنا لیں، کیونکہ شکر گزاری مقصد میں کامیابی کے لیے لاشعور کو مدد فراہم کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس لاشعور کی پروگرامنگ اسی وقت کر پائیں گے جب ہم اس پر مستقل بنیادوں پر کام کریں گے۔ تو آج ہی سے اپنے لاشعور کی پروگرامنگ شروع کریں اور نہ صرف پرسنل بلکہ پروفیشنل زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں۔